إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، گھر بخش، راجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے کا دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، جدی ذات، صفات، کمالات کے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دن اس کلے حکمران کی حکمرانی ہوئے گی۔ میں بار بچہ بھی یاد کرا، مہربانی کرے حج پہ آنا، اب بچے بار نشرا درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطہ۔ یہ ماہانہ درس قرآن جو کہ میرے انتہائی محترم اور بڑے بھائی حضرت حافظ عطا الرحمن صاحب حافظہ اللہ کہہ رہے سے ماشاءاللہ 7واں درس قرآن اور ماہانہ دروس کا جاری رکھنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ کانفرنس پہ سالانہ ہوتی ہے نا، سال بعد یہ درس ماہانہ اور مختلف ساری جماعت نے جید خطبہ اور علماء کا تشریف لے ہونا، حضرت صاحب کیا یہ محنتاں، کوشاں، کاشاں اللہ قبول فرمائے،
اور حافظ صاحب نے اس مرکز لو قیامت دیا دیوارہ تک اللہ آباد رکھے. اچھی کہہ دو آمین. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اور فیصلہ کر لیا تیرے رب نے اللہ تعبدوا الا ایاہ، حکم دے دیتا ہے تیرے رب نے، فیصلہ کر لیا تیرے رب نے کہ تو عبادت کرنی ہے خاص میری. اور دوسرا حکم اور فیصلہ کی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تے بوڑھے والدین کی خدمت کرنی ہے. ساڈے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا المیہ بن چکے ہیں. جدوں دے امراسیوں نے ڈرامے نکلے نے نا، وہ نہ کسی دی بہن ویندے نے نہ ماں ویندے نے. فیس بک تے نوجوان نسل وہی دیکھ کے نہ بہن دی عزت، نہ ماں دی عزت، نہ باپ کا ادب ختم ہو چکے. تو بڑی توجہ دے نال، کامل استغراق دے نال پہلی گل ہے عبادت رب دی، تے دوجی گل ہے خدمت والدین دی. اور اللہ نے یہ گل قرآن تے ایک مقام تے نہیں کہی بلکہ 5 مقامات تے کہی کہ رب کائنات نے اپنی عبادت کے نال بوڑھے والدین کی خدمت نو اٹیچ کر دیتا ہے. کیوں اٹیچ کیتا ہے؟ میری عبادت تو تا کرنی ہے میرے جیسا کائنات چ داتا نہیں، تے بوڑھے والدین کی خدمت تو تا کرنی ہے اینا جیسا کائنات چ داتا نہیں. یعنی پوری دنیا دے لوکاں دے داتے ساڈا ایک ہی، پوری کائنات دے لوکاں دے داتے مل جان، عرش والے داتا دا مقابلہ کر سکتے نہیں. بے نہیں پوری دنیا دے تیرے ناتے مل جان، تیرے ماں باپ کے ناتے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور پھر اللہ نے کہ کیا اما یبلغن عندک الکبر احدہما، دعا دے وچوں ایک بڑھاپے نوں پہنچ جائے او کلاہما یا دوویں بڈھے ہو جائے فلا تقل لہما اف، انہاں نوں اف بھی نہیں کہنا. عربی زبان دے اندر دنیا کا سب تو گھٹیا ترین جڑا لفظ ہے وہ لفظ اف. فرمایا انہاں دے سامنے اچا بولن دی تے دور دی گل ہے نا، جڑا والدین دے سامنے اچا بولدا ہے نا وہ بھی بے ادبی کردا ہے، سب پھاڑ پھاڑ کے بولدا ہے. تے جڑا باپ دی اکھ چ اکھ پا کے کھڑا ہو کے گل کردا ہے بھی بے ادب ہے. اور والدین دی بے ادبی دنیا چ انسان کو کسے پاسے جوگا نہیں چھڑدی. جیڑا طالب علم، جیڑا نوجوان اپنے والدین دا بے ادب ہے، اساتذہ دا بے ادب ہے، وہ جنہ بھی صحیح ہوئے وہ دنیا دے کسے میدان چ کامیاب نہیں ہو سکتا. کامیابی دی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ بڑیاں دا ادب، اساتذہ دا ادب اور والدین دا ادب. والدین دا ادب، احترام اور خدمت کر کے اگر انسان دعاواں لے لے تے ماں باپ دنیا تو چلے بھی جان، جب تک کوئی انسان زندہ رہتا ہے والدین دیا دعاواں اس بندے نے کام کر دیا رہتا ہے. جے دعاواں لئیاں ہوں تے دعاواں کدوں مل گیا جدوں ماں باپ دی خدمت کرا. تے جے والدین دی خدمت نہ کی تھی تے پھر باپ کے پیٹ چو دل چو تیرے واسطے دعا تے نہیں نکلتی. جے باپ نے دعائی واسطے پیسے مانگ لے، 11 بیلیاں دے نال ہوٹلاں چ چل گئے، مرغے سارا کچھ چلتا ہے، کڑاہیاں چلدیاں نے، مچھلیاں چلدیاں نے، یاراں نوں کپڑے لے کے دیندا ہے، جُتیاں لے کے دیندا ہے، یار پالنا ہے. پیو دوائی واسطے پیسے منگے تے آندا ہے ہی کوئی نہیں، میں کو تیرا بہتا پتر ہاں، دجے پتر نہیں. بھئی یہ دنیا کا ایک واحد گناہ ہے جی دی سزا اللہ دنیا چ بھی دیتے ہیں، کیونکہ دنیا ایک مقافات عمل ہے، جیسا کرو گے ویسا کرو گے. باپ نہ جویں بولے گا اسی طرح تیری اولاد تینوں بلائے گی. یہ ورکا پاٹ چلو کہ تو آکے ابا جی تو اولاد تیری کہے ہوئے ابا نہیں ہو سکتا. جے تو ابے کو کہے گا ہوئے ابا، ابا تینوں عقل نہیں ہے تو اولاد بھی تینوں یہی کہنا ہے. اس وقت تک انہوں موت نہیں آئے گی جب تک اس ٹوپے دے ہی بچ ٹوپا دے نہیں لے گا، بدلہ دے نہیں لے گا.
اور شرک اگر کبیرہ گناہ ہے نا، توجہ کرو، غیبت کبیرہ گناہ ہے، چغلی کبیرہ گناہ ہے، شراب کا پینا کبیرہ گناہ ہے، نماز کا نہ پڑھنا کبیرہ گناہ ہے، سود کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ اسی فرشت کتاب القواعد امام صاحبی نے باب بنے ہیں باب حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اس واسطے قرآن نے کیا فلا تقل لہما اف، اف نہیں کہہ رہا، ولا تنہرہما، ڈانٹنا بھی نہیں، ڈانٹی نہ دے چھوٹے ہوئے والدین کے بڑے نے، یہ کیوں کیا ہے قرآن نے کہ ڈانٹنا نہیں؟ اور ترجمہ بھی یہی بنتا ہے، علماء تشریف فرما لے ماشاءاللہ سجے کبے، پھر ڈانٹنا نہیں کیوں کیا ہے؟ بھئی والدین جب بڈھے ہو جان انہاں دیاں عادتاں بچیاں والیاں ہو جاندیاں نے، اگر بابا والے میرے کو ایسی گل کر گئے نا تے نہیں کہنا ابا تینوں چوں نہیں عقل تے بولنا کیوں ہے؟ آندے نے کہ نہیں؟ بولو تے صحیح ہے، ماں تینوں نہیں پتا اچھی ہوئی جگہ تے تو کیوں بیٹھا بھی بولنی ہے؟ او بھئی نہیں، جنہیں تینوں عقل دیتی ہے انہوں عقل کو نہیں، جنہیں تینوں بولنا سکھایا انہوں بولنے دی جانچ نہیں، جس ماں نے تینوں ہتھاں تے چک چک کے پالیا ہے، پیشاب بھی ماں دے ہتھاں تے کرنا سے، پخانہ بھی انہی جھولی نہیں کرنا سے، تے باپ نے تینوں دن رات محنت کر کے تینوں لقمے دے دے کے جوان کیتا ہے، تے اج اس باپ نوں نے عقل نہیں، بولن دی جانچ نہیں، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، نرم لہجے دے اندر، دیمے پن دے اندر، آستہ آواز کے اندر اپنے باپ نہ گفتگو کریا کر۔ اگر کیا وقفز لہما جناح الذل من الرحمہ، فرمایا لوگو اپنے بازو ڈھیلے چھڑ دیو والدین کے سامنے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ نے کہو اللہ جویں چھوٹیاں ہوندیاں نا میرے تے رحم کیتا سی، اللہ تو انہاں تے رحم کر۔ ایسی ترجمہ دو ایکم ہن میرے نال ذرا چلنا ہے، قرآن دے 5 مقام نے جتھے رب نے اپنی عبادت دے نال والدین دی خدمت نو اٹیچ کیتا ہے۔ پہلا مقام ہے، دوسرا مقام سنیے، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، آگے کی کیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے بنی اسرائیل والے ہو میرے تو علاوہ کسی دی عبادت نہ کرے آجے، تے بڑھے والدین دی خدمت کرے آجے، عبادت کرنی ہے میری تے بڑھے والدین دی خدمت کرنی ہے۔ آؤ قرآن دا تیجا مقام اللہ فرماتے ہیں وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، عبادت اللہ دی کرو، وہ دی ذات نہ کسی نو شریک نہ ٹھہرایا جے، تے بڑھے والدین دی خدمت کرو۔ چوتھا مقام اللہ فرماتے ہیں قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، آگے کی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب تعالو انہوں کو آ جاؤ، میں تھوڑا دسنا جیڑیاں چیزاں تھوڑے رب نے تھوڑے تے حرام کر دیتیاں نے، انہاں دے وچوں پہلی گل شرک حرام ہے، تے دوجی گل ہے والدین دی نافرمانی اللہ نے تھوڑے تے حرام کر دیتی ہے۔ پنجواں مقام اللہ فرماتے ہیں انی شکر لی والی والدیک، اور میرے بندے میرا بھی شکر ادا کر، تے اپنے بڑھے والدین دا بھی شکر ادا کریا کر۔ میرا شکر کیوں ادا کرنا ہے؟ میں تیرا رب ہاں، تے انہاں دا شکر کیوں ادا کرنا ہے؟ یہ دوویں تیرے اب نے، بول دے نہیں، یہ تیرے اب نے، میں تیرا بولیا جی ذرا بولیا جی، میں تیرا رب، رب کی نواندے نے جتھے جتھے مخلوق وسدی ہے او دی جگہ دے اوتے او دی تباہ دے مطابق دین والے نو عربی چ رب آندے نے، جتھے جتھے مخلوق وسدی ہے بھئی
ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਬਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਚ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਰਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਮਾਨ ਹੈ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਦਾ ਮਾਨ ਹੈ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रोटी चाहिए है फरमाया मूसा आज की है आशा है फरमाया पत्थर पे मारो मारया फिर पत्थर सतवें पत्थर दे पेट च कीड़ा जिदे मुंह च ताजा सबक पता है अल्लाह नबी मूसा देख के हैरान हो गए फरमाया मूसा परेशान ना हो कीड़े दे मुंह ना कान लाए की बयान है ते कीड़ा सतवें पत्थर च बैठ के ना मरीद के वासियो कह रहा सुबहान मैया रानी कलामी वयरज़ुकुनी वला यनसानी मूसा जी पाक यो ज़ात जेड़ी सतवें अरश तो सतवें पत्थर दे पेट च मैनू डायरेक्टली पई वेंदी है पाक यो ज़ात जेड़ी सतवें अरश ते सतवें पत्थर दे पेट चो मेरियां कलामां पई सुनदी है पाक यो ज़ात जेड़ी रोज़ाना मैनू ताज़ा रिज़्क देंदी है मैनू भुलदी भी नहीं रब कहंदे ही ओनू ने जेड़ा तबा दे मुताबिक दे ते जगह ते दे आ वेख ले दरियावां ते समुद्रां दे अंदर मछलियां नू कौन देंदा है बोलिया जी कायनात दे लोगों हर जगह ते कौन दे रहा है सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाई है सांझी होर शरीक नसानी काई है मुर्गी दे विच आंडा ना रोशन तान उसदा रोजी पिया देंदा एक नगरान उसदा बोलो तो सही आंडे दे अंदर कितनी चीज़ां ने दो एक सफेदी ते एक अलग है कि मिक्स है अलग है इस तरह ही है ना फिर आंडा लोड भी करीदा है नाई दा भी है हिलदा भी है उतो आवाज आउंदी है मेरी रबूबियत में इन्ना आंडे को हलांदा रहा दी सफेदी ते जर्दी में मिक्स ते नहीं होंदी थी कि जितनी सफेदी जर्दी मिक्स हो जाए उनकी आंदे आंडा गंदा है जिवें मुशरक गंदा है आंडा भी गंदा है बोल दे उन्हें कितने सुटने आ गंदी रूढ़ी ते गंदी टोकरी च उतो आवाज आउंदी है तौहीद दी सफेदी च शिरक दी जर्दी मिक्स करके ना ही ते तेलू भी गंदा आंडा समझ के जहन्नम दी टोकरी च वगा देना फिर ए ही आंडा होंदा मुर्गी थले देसी फार्मी दी गल नहीं करदा फार्मी जो कुछ भी पैदा होंदा भावे 2 साल रख देसी आंडे दी जेडी सफेदी है ना एदा चूजा बनदा है ते जेडी जर्दी है आंडे के अंदर अल्लाह उस चूजे दी आंडे के अंदर खुराक बनाते ने इनू रब कहंदे ने और फिर अल्लाह को ठूंगे मारन दिया जाचा भी दसदा है बाहर लिया के सज्जन दुश्मन दी तमीज़ां भी कौन देंदा है मुर्गी दे विच आंडा ना रोशन तान उसदा रोजी पिया देंदा एक नगरान उसदा कीती डाई फिट ते रखिया सचाए बाहर निकले चू चू करदा बचाए बिल्ली नू वेख के मां वल भजदा नसदा आ गया दुश्मन मां नू दसदा है सज्जन दुश्मन दी इनू किने गल समझाई है सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाई है मां दे पेट दी पैकिंग कुप हनेरे ने किवें जोड़ पे जोड़ दे सोने बदया तेरे दे लक़द ख़लक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा ख़लक़नन नुतफ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन मां दे पेट दी पैकिंग कुप हनेरे ने किवें जोड़ पे जोड़ दे सो
اندر کیویں گوشت ہڈیاں جوڑدا اے بند کمرے دے وچ مٹیریل لوڑدا اے پیشاب مار خچاتی ویکھ اوقات اپنی 9 مہینے والی لمبی رات اپنی پانی دا ایک قطرہ بس گل سمجھائی ہے ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے چل ہن ذرا ویکھ مجھاں گاواں نوں گوبر پیشاب خون تے اونا تھاواں نوں خون پیشاب دیا اندر نہراں نے کالے تھڑاں وچوں نکلیاں چٹیاں دھاراں نے مکھن دودھ ملائیاں بدیا رجنا اے جدوں بلائے مالک کن کر بھجنا مکھن بھی کھائی جانا ہے دودھ بھی پیوی جانا ہے لسی بھی پیوی جانا ہے تے جدوں اللہ اکبر دی آواز ہوئی مسجد دے دروازے تے کوئی نہ گیا بہت بھائی تھے کٹا چھڑ دے 2 منہ مارے کٹے نے 2 منہ مارے مجھ نے دودھ کدے واسطے لایا تواڈے واسطے نہیں کٹے واسطے تے جنے واسطے لایا نا ان منہ تو پھڑ کے کھچیا تے جا کے مجھ کے بن دیتا مجھ نے چومدی نالے چٹتی نالے دی پتر چپ کر ساڈے نال نہیں ہونی آ پارٹی کڑی تھلے بیٹھ گیا اونے غصے نال ویکھیا نے تو کہا میرا کالا ہی چٹا کی تو میں اینے تھن پڑیا ماری دھار سیدھی اونے منہ تے اونے منہ پرا کر لیا تو آواز آئی تواڈے ماں پترا نہ ہوئی زیادتی ہے پر پوچھن بھی نہیں ہلانی تے لت بھی نہیں ہلانی ہن حوالہ فولے تے دودھ چ پریشر بھی بڑا ہے تے حوالہ بھی فولے اللہ نے تھلے میں 4 بوتلاں فٹ کیتیاں انہاں بوتلاں دا منہ بھی ٹھاوے تے تھلے میں ٹکر بھی کوئی نہیں لایا پر میری ربوبیت ویکھ میں کدی ایک قطرہ بھی زمین تے نہیں گڑی ایک دم دچا کری تے پھر دھار نہیں کڈی جنوں تجربہ ہے عام بندہ تھڑ پیا دبائے وہ دھار نہیں نکلدا یہ ہن دھار کڈن دی ہے تے اتو ایک کیمرہ فٹ ہے بن بین فرس و دم لبن خالصا شائغا للشاربین ایک پاسے اوپر دی نالی پیشاب دی نالی خون دیاں نالیاں درمیان چ دودھ دی نالی آ رہی اللہ نے میری ربوبیت میں نورا باندے نے میں کبھی دودھ چ گوبر مکس نہیں ہون دیتا کبھی خون دا قطرہ مکس نہیں ہون دیتا کبھی پیشاب دی چھٹ مکس نہیں ہون دیتی لبنن خالصا وہ خالص دودھ میں دینا تے سبیلا غیر اللہ دے نام دی اعلان دینا خالص دودھ میں دینا تے کھیرا غیر اللہ دے نام دی پکا کے ونڈن دے ظالما لبنن خالصا خالص ہوئی ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلیا ہے اے دے اندر مریض کے لیے ٹینکیاں دا پانی پا نہر دا پا نلکے دا پا مسجد میں ٹوٹیاں دا پا زمزم پا دے پھر بھی خالص نہیں دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلیا ہے تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلیا ہے پٹھیاں دے وچ دودھ مشیناں لگیاں نے کالے تھراں وچ ویکھو دھاراں پگیاں نے دودھ وچ دہی تے دہی وچ تھندا اے مر جانا ہی مالک زندہ ہے ٹھکاں دے وچ بھانڈے رکھے ہوئے نے مرغی دے وچ آنڈے رکھے ہوئے نے کتے بندا پیا بندہ کتے بندا پیا پرندہ اے مر جانا ہی مالک زندہ ہے اے رب اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم تبارک اللہ رب العالمین جیوے جیوے نت جیوے وہ ول حی
الحیو لا الہ الا ہوا فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین۔ اس واسطے رب ہوئے جڑا ہر جگہ تے ہر ایک نو دے رہا ہے وہ سما کے مطابق۔ ہن رب جڑا وہ ڈائریکٹ رزق دے رہا ہے آپ نو، کینو دے رہا ہے؟ پیو نو، تے پیو دے ذریعے اولاد تک پہنچدا نہیں سکتا۔ ہن جدے ذریعے آ رہا ہے وہ دے نال دوجا آپ وارا نہیں کھاندا۔ کدی کہ بندے نوں پوچھو تیرے ابے کنے نے، کدی کہ کیا تیرے دو بولتے نہیں، نہ یہودی آندا ہے نہ عیسائی آندا ہے، کیوں جی جناب وہ بولو، نہ کوئی سکھ آندا ہے، کوئی بات بہت مذہب ہی نہیں آتا۔ کدی کہ کیا میرے پہ تو وہ بولو تو صحیح کی ہو گیا ہے، تو بولو تو صحیح ہے کسے نہیں کیا کیوں بھئی جڑا آپ پہ جنہیں ذریعے رزق پہنچ رہا ہے وہ دینا تینوں دوجا اب وارا نہیں کھانا، جڑا تینوں سارا کچھ تو ڈائریکٹ دے رہا ہے وہ کئی رب بنائی دے وہ کئی مشکل کشا بنا لینی، کئی حاجت روا بنا لینی، کئی داتے بنا لینی، کئی مختار پول بنا لینی، کئی گنج بخش، کئی رنج بخش بنا لینی، اور ظالمہ کئی غوث اعظم بنا لینی۔ تو آواز ہوتی ہے تینوں زمین سے تجھا اب وارا نہیں کھانا، منوشی بھی تے تجھا رب وارا نہیں۔ اس واسطے پوری کائنات دا رب تیری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ تیرا تو تجھا باپ بڑھے کہ اللہ نے میں تو دنیا کا سب تو بڑا غیرت مند ہاں۔ جاؤ صحیح بخاری کھولو، سب تو بڑا غیرت مند رب ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں منو کیویں پھر تجھا رب وارا کھائے اور ظالما۔ پھر انہوں نے پکارنا میرے نال جڑے تیرے ورگے بندے نے انہوں نے پکارنے ہیں، پھر انہوں نے سامنے جا کے زمین نیاز میں جھکانا ہے، پیشانی میں بنائی ہے جھکانا گہرا کے میں، ہاتھ میں دیتی ہے تکنا گہرا میں، ہاتھ میں دیتے ہیں اٹھانا گہرا کے میں، پیر میں دیتے ہیں چل کے گہرا دی تیری تے جانا ہے، زبان میں دیتی ہے گول گہرا دے گانا ہے۔ ظالمہ قیامت نو آئے گا تیرے پوچھا پہلا کون ہے؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا دوجی گل وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ہن ذرا قرآن چوں تھوڑی میں مختلف نبیاں نال ملاقات نہ کراں اور بولو تے صحیح یار نویں انداز چ ہو جائے نا والدین دی عظمت۔ حضرت نوح علیہ السلام شاہ جی نبی نوح علیہ السلام انہاں دی عمر 1750 سال یا 1780 سال ہے۔ پوری زندگی ایک دعا کرتے رہے کیڑی؟ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ نبی نوح علیہ السلام آتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی۔ ایک نبی ہو رہے انہوں نے نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ادھر دعاواں بڑیاں کی تھی مکہ شہر واسطے۔ مکہ شہر ایک ایسا ہے جسے واسطے دعاواں خلیل نے کی تھی نے، تے مدینہ شہر ایک ایسا ہے جسے واسطے دعاواں رب دے حبیب نے کی تھی۔ دوویں شہر بڑی عظمت والا سبحان اللہ۔ جتھے دعا ہور بھی ہونا چکے لیے ربنا اغفر لی پڑھتے ہو نا نماز سے دعا، وہ تو نماز کا حصہ ہے کہ نہیں؟ ماں باپ دنیا تو فوت ہو گئے میں تو ہن نماز پڑھنا ہے سیدھا نے تاں نماز پڑھنا ہے تے پھر بھی کہنا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سن لو جگہ دے پیر فرماندے نے جدو نماز کے اندر تو ربنا اغفر لی پڑھنا اللہ تیرے ماں باپ دا ایک درجہ جنت بلند کر دیندے نے۔ درجہ کتا کوئی کما پئی نے
السماء والارض جنہ زمین آسمان دے درمیان خلا ہے ایڈا درجہ جنت دا جدو تو ربانہ فرلی کہنا ہے اللہ تیرے ماں باپ دا ایک درجہ بلند کر دے میں پنجا نمازاں دے اندر 5 ٹائم کلمے کہنا ہے اللہ روزانہ دے 5 درجے تیرے ماں باپ دے جنت بلند کر دے میں اے بندہ دے اللہ میں تے بڑا گناہگار سا اللہ کوئی نیکی بھی نہیں چھڑ کے آیا فرمایا پھر میرے درجے کیوں بلند ہو رہے ہیں تیرا بھی آدھے میں آج تیرے بچے نے تیرے واسطے بخشش کی دعا کی تھی ہے اس واسطے اپنی اولاداں نوں دین پڑھاؤ انجینئر بناؤ میں نہیں آندا ڈاکٹر بناؤ میں نہیں کہندا وکیل بناؤ جج بناؤ بڑے بڑے افسر لواؤ یہ نہیں کہندا لیکن انہاں نوں قرآن بھی پڑھاؤ قرآن حفظ کراؤ اس انجینئر دا کی فائدہ ہے جڑا پیو دا جنازہ ہی نہ پڑھا سکے اس ڈاکٹر دا کی فائدہ ہے جڑا پیو دی میت تے دعا نہ کر سکے لکھاں روپیے لا کے کالجاں پڑھانے والوں خدا را کبھی مسجد دیا صفاں تے بھی بچیاں نوں بٹھا کے دے یہ دا نظارہ ہی وقت ہے بول دے یہ ڈاکٹر ایم بی بی ایس صاحب سرجن ڈاکٹر ایم بی بی ایس بڑا نام مرفوع ہویا وہ دا بیٹا بھی ایک سرجن ڈاکٹر ایک کوئی بیٹا ایم بی بی ایس ہوئی ان پیو دی میت پئی ہے بڑا کیا ہے ابا دنیا کی ڈگریاں دے کے ٹر گیا جنازے دی دعا یاد ہی نہیں کرائی انہوں دسو نا کتنے لکھا لگے کتنے گئے تیرے مرن تو بعد جیڑا بچہ تیرے واسطے دعا نہ کرے تیریاں لکھاں بھی لگے ہو کروڑاں بھی لگے ہو وہ بالکل زیرو ہے حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ اکھا تو نبی نے باپ نے نبی نہ سمجھ کے مسجد میں داخل کرایا تو 2-4 سورتیں یاد کر لے گا نبی نہ کدے نماز پڑھا دے اور باپ دی جانے بلا دی نے قرآن حافظ قرآن دا بھی حافظ بخاری مسلم ابو داؤد دا بھی حافظ ترمذی دا بھی حافظ دیکھو شاگرد کون حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ حافظ محمد گوندوی رحمت اللہ علیہ کتنے اکابر کیوں دنیا کو باپ فوت ہویا ہے خواب جواب ملیا پتر عبد المنان دنیا کی قرآن تو پڑھنا جنت سے درجے میرے بدن دے نے ایتھے آ کے پچھتانا دوجے پتر بھی نبی نے ہوندے انہاں نے بھی قرآن دے حافظ کرتے اج اسی دین تو کیوں دور ہو گیا بول دے آج ساڈے مدارس دیاں رونقاں ختم ہو گئی جدوں اسی پڑھدے حادثہ پڑھدے سر اودوں کتنی تعداد ہوندی سی جامعہ محمدیہ کی 1200 بچیاں کی تعداد سی 1200-1300 ہن جا کے پتہ کرو 250 نبی علیہ السلام نے سچ فرمایا سی وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ قرب قیامت دنیاوی تعلیم عام ہو جائے گی انہیں ساڈے بچے نہیں جنہیں انگلش میڈیم سکول نے انہاں بچے دا بھار نہیں جنہ بستے دا بھار ہے لکھاں روپیے فیس دے گا لکھاں روپیے میرا پتر کل نا انجینئر بنے کاش تیری سوچ ہو میرا بچہ حافظ قرآن دین دا عالم بنے تیرے مرن تو بعد اتنا بڑا ایک ٹی سی ایس ہے نا سواب دا تیری سوچ تو بھی بالا تھا شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری حافظ عبداللہ صاحب جو فوت ہوئے نا تو کہنے لگے تبلیغ تے جڑی تو حافظ کیتی ہے لیکن 2 کام تو کر کے ٹر چلے ایک تیری چوک سے مسجد بنا چلے ہیں یہ جو قرآن حدیث کی آواز بلند ہوتی ہے ایک 2 بچے عالم دین بنا چلے ہیں تیرے واسطے یہی کافی ہے یہاں میرا بورڈ کی جگہ دے بورڈ بڑی مشکل نہ لگتا ہے جس عالم دا خطیب دا بچہ کو خطیب بنے عالم بنے تو میں کہنا خوش قسمت انسان میرے بھائیوں اگر چاہتے ہو ساڈے پیو کو شیخ الحدیث نہیں کہ میرا ابا خطیب ہے پاکستان سے یا حافظ صاحب کے بزرگ ماشاءاللہ عالم دین سر چلو یہ عالمہ دے بیٹے عالم میرا بیٹا میرا باپ تے عالم ہی نہیں لیکن پیو عالم نہ ہوئے تو میں نازلہ قرآن اپنی امی کو پڑھے میری والدہ محترمہ اللہ انہوں نے قبر جنت کی تیاری کرنا مرید کیا دے باسیوں میں اللہ کا لاکھاں بار شکر کرنا کہ میرا والدہ میرے سے راضی کیا اور میری والدہ محترمہ نے موت آئی ہے نا میں حیران ہو گئی تہجد پڑھی فجر پڑھی اشراق پڑھی ہاتھ سے تسبیح تے ایتھے ہی انگوٹھا اٹھ کے 4 پائی تے لیٹے نے نالی روح پرواز کر دی اور جدوں فوت ہونے تو بعد وہ انگوٹھا
دنیا دیا ڈگریاں اتنے ہی رہ جانیاں نے. اصل چیز وہ ہے جی مرد تو بعد قیامت تک قبر چ کام ہونی ہے. تیرا پتر تیرے تو بعد قرآن پڑھے, تیرا بیٹا عالم دین ہوئے, رب کبریا کی قسم کھا کے کہنا جنہ سواب انہوں ملنا ہے انہاں سواب قبر چ پہلے تینوں بھی ملنا ہے. اس واسطے میرے بھائیوں آئیے مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ برے صغیر پاکو انچیدہ بڑا عالم کو نہیں سی. رات نو فتنہ جنم لیندہ سی, مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی سویرے والا جواب دیندے سی. جدو حیات مسیح نے کتاب لکھی شہادت القرآن دو حصیاں کے اندر اودا دی باچہ پیر میرے علی شاہ نے لکھیا گولڑا شریف والے. انہیں دباچہ کی لکھیا, انہوں نے کہا اس تو بعد قیامت تک کوئی بھی حیات مسیح کی کتاب نہ لکھی جائے مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی کی کتاب لکھا. لیکن شبان دے آخری ایام نے اے ہی دن نے تے گھر آئے نا صاحب تے ماں کہنے لگی پتر وہ حافظ لبے ہے. اما جی حافظ ہی لبن چلنا جنہیں تراویاں پڑھانی تے ماں پتہ نہیں آتی پتر برے صغیر پاکو ہج تیرے ورگا عالم کو لے. میرا دل کر رہا ہے کبھی تو مسئلے میں کھلو کے قرآن سنانا میں پیچھے کھلو کے سنتی تے نار رو گئی. ایڈا بڑا عالم ہو گئے تراویح نے کہ حافظ پیچھے پڑھنی نہیں. اما بس تو ہن دعا کر پہلے روزے پہلا پارا دوجے روزے دوجا پارا تیسرے روزے تیسرا پارا رمضان کے 3 روزے بھی مکمل ہو گئے قرآن کے 3 پارے بھی مکمل ہو گئے. اجے جو بھابیاں دی ولی کو نہیں ہے تو بڑا ولی کہڑا ہے بغوز کری یار. پیر میرے علی شاہ مل گئے نا تو انہیں کہا اصل دی نماز تو پڑھانی ہے, اصل دی نماز کہہ لگے تھوڑے جڑے مریدین نے پڑھ جاندے. انہوں نے کہا مریدین نہ پڑھنا, انہوں نے کہا بھابی ہے ساڑی ہے پیچھے. پیر میرے علی شاہ نے سارے مریداں کو کٹھا کیا. کہنے لگا دنیا چ ایسا شخص بتاؤ جنہیں 3 دن قرآن حفظ کیتا. اے وہ شخص ہے جنہیں 3 دن قرآن حفظ کیتا ہے, یہ تو بڑا ولی کوئی ہے. میرے بھائیو آؤ 4 بچے نے ایک بچہ اللہ دین واسطے وقف کر دیا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی ماں نے کی کیا سی اللہ پتر دیتے تے نبی نا میں تو حدیث دا محدث بنانا سی. اینو بنائی دے نہ سر سجدے جو نہیں چکنا. آواز آئی بخاری دی ماں اپنا سر سجدے جو چک کے ویکھ تے صحیح تیرے بخاری کو میں اکھا تھا کر دیا. اودوں ماما پتر منگدیاں سن کی بنان واسطے محدث بنان واسطے. ماما بیٹے منگدیاں سن عالم بنان واسطے. ہن ماما بیٹے منگدیاں نے انجینئر بنان واسطے, ڈاکٹر بنان واسطے, تھانے دار بنان واسطے. بناؤ لیکن میرے بھائیو اصل چیز اے علم اے جڑا مسجد دیا سفر دے بیٹھ کے پڑھیا جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا سی ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر, قرآن پڑھایا کر. اللہ کے رسول میں قرآن پڑھاں گا پڑھاواں گا مینوں کی ملے گا. فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھنا پڑھانا دنیا تو مر گیا, تیری قبر تے بلا ناگا 70,000 فرشتہ تیری بندے کی دعا کرے گا. سبحان اللہ. ایک معمولی پڑھائی قرآن دی وجہ تو اللہ عزت دیتا ہے. قرآن دی وجہ گرو میری والدہ کی گل نہیں بولتی. سارے پنڈ 2 دن کی کانفرنس ہو رہی, امی نے 2 دن علماء کا کھانا پکایا. میں کہتی کہ اور بھی تو پکائے تھی جو پنڈ کے دیسی چوچے وہ کٹھے کر لیں. کہنے پتر انہاں عالماں دی میں عزت کراں گی نا مہمان بازی اللہ تینوں بھی عالم بنائے. وہی گل جیڑا بندہ عالم کا خدمت گزار ہے نا وہ دی بیک سائڈ تے ضرور ہے بات دا باپ بھی عالم کا خدمت گزار. علماء دی مہمان نوازی, علماء دی عزت, علماء دا احترام ہر بندے دی وراثت چ نہیں. اس واسطے میرے بھائیو اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاواں گے تو ربانہ غفلی پڑھیں گے. حضرت یحییٰ علیہ السلام دی واری آئی کہ قرآن کہندا ہے وبرم بوالدیہ. نبی یحییٰ بھی اپنے والدین میں نیکی کرنے والے. پھر کا معنی کی ہے محدثین نے باپ بنایا نا باب بر الوالی نہیں بار باپ بنے ہیں. فرشتے اندر حدیث کے اندر حدیث موجود ہے, اشکاٹ بھی ہے باب بر الوالدین. یہ حدیث پہلی کہی آئی اللہ رسول سب تو افضل عمل کیا ہے فرمایا صلاۃ لوقتہا, نماز وہ دن وقت پہ ادا کرنا. ثم آئیے فرمایا بر الوالدین, اپنے پورے والدین میں نیکی کرنا. سبحان اللہ.
نماز تو بعد زمین دی دھرتی تے سب تو افضل عمل کیڑا ہے؟ بوڑھے والدین دی خدمت کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تے ماں دی گوچھنے دے قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ آگے دیئے وبرا بوالدتی۔ عیسیٰ بھی اپنی ماں نیکی کرتا، باپ کو نہیں، ماں ہے وبرم بوالدہ۔ حضرت سلیمان پیغمبر نے تے پوری کائنات تے نہ دی حکومت 70,000 کا لشکر لے کے نکل دے امریک کیا والیو پوری کائنات دا حکمران ہر چیز تابع کر چڑی ہے تے لے کر نکل دے میں حتی اذا اتو علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ کیڑیاں دی وادی نہیں پہنچ دے کیڑیاں دی نہیں کیڑیو اپنی روڈا چ داخل ہو جاؤ، نبی سلیمان تے دا لشکر آ رہا ہے کہ تھانوں پیراں دے تھلے اصل ہی نہ دین۔ نبی سلیمان تو دے ساتھیاں کو پتہ نہیں لگنا کیڑی نے پھر کیویں کولوں منگیا؟ بولیا جی سلیمان کولوں نہیں منگیا، کدے کولوں منگیا؟ کتاب و تفسیر صحیح بخاری اٹھاؤ، کیڑی نے دوویں ہاتھ چکے نے، ہتھاں دا ذکر صحیح بخاری کے جے بابے نے کٹھے کرو ہاں انہاں کو کیڑی دے ہاتھ ہی بخان کیتے بولو۔ اچھا کیڑی جدوں چلدی اودے قدماں دی آہٹ سن دے تے پوچھو جنہوں آسا رب منیا مشکل کشا منیا وہ کہتا کالا پتھر ہوئے کالی کیڑی ہوئے کالے پتھر تے کالی کیڑی چل دی ہوئے کالی شاہ رات ہوئے اندھیری رات تو چلن والی کیڑی نو وینا ویا تو دے قدماں دا خراک نہیں سوڑے پھر وہ دے کولو لامبے کیوں جاندے ہو؟ کیڑیاں بھی اللہم انی خلق من خلقک، اللہ میں تیری مخلوق وچوں مخلوق کا می پا دے۔ نبی سلیمان تے دے یاراں نوں بارش دیاں لوڑاں پے گئی، نبی سلیمان نے کیڑی دی گل سنی تے قرآن اندر فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ دس ہم کیڑے نبی نے اپنی دعا چ والدین نو کڈیا ہے؟ اتنا اہم مسئلہ ہے۔ اللہ جڑا تو میرے تے نعمت کی دی ہے، اللہ نبی سلیمان مسکرا پے نے کیڑی دی گل سن کے ہس پے تے بدل وس پے، نبی سلیمان تے او دے ساتھی نس پے تے آندے نے اللہ میں کیویں تیرا شکر ادا کراں جڑی نعمت تو میرے تے کیتی ہے تے میرے والدین تے کیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک نبی ہو رہے دا نام نبی یوسف ہے، کتھوں نکلے؟ خودیاں گہرائیاں چو نکلے، مصر دے بازاراں چ پہنچے تے چلدے چلدے وقت آوندا جیلوں نکلے تے مصر دے حکمران بن گئے تے میر آوندے نے 10 میر آئے 11واں بنیامین ہے، ماں باپ آوندا تے نبی یوسف نے والدین کو اپنے بادشاہی کے تخت تے بٹھا دیتا ہے ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا۔ یہ قرآن کی نص کی دستی ہے تو دنیا دا بادشاہ بھی بن گیا نا، تیرا پیو تینوں مل نہیں جائے اپنی کرسی چھڈ کے ابے نوں اوتھے باہر ہن تے تھانے تے تھانے دار لگا ہوئی سپاہی وہ ابے نوں ابا ہی نہیں آندا بول دے نہیں۔ میرے بھائیو دنیا دے سارے عروج میں باپ دی جُتی دی خاک تو قربان کر دیاں پھر بھی حق ادا نہیں ہوندا تے والدین دے بارے دے اندر اٹھاؤ صحیح ترغیب و ترہیب علامہ البانی رحمہ اللہ دی انہاں باب حقوق الوالدین دے اندر ایک حدیث آندی ہے جڑا والدین دا گستاخ ہے وہ تہجد پڑھے نمازاں پڑھے روزے رکھے حج کرے رب آندے نے
جب تک تیرا بڑھا باپ تیرے تے راضی نہیں ہوئے گا مینوں تیریاں نمازاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں. باپ دی رضا اللہ دی رضا ہے. باپ اولاد دے حق چ دعا کرے رب رد نہیں کرتے. باپ بھاویں مشرکی کیوں نہ ہوئے, سکھی کیوں نہ ہوئے, ہندوئی کیوں نہ ہوئے, باپ تے ہے. باپ کی شرطیہ دعا قبول. کئی مولوی صرف ماں ماں ہی کرتے. میں بھائی ماں دا منکر نہیں, لیکن اینا ماں نہ کرو کہ لوکی ابے نو جی کھڈے لین لائے. قرآن نے والدین کیا ہے, کلی والدین نہیں, والدین. والدین کون بندے بولو؟ ماں تے باپ. باپ دا رتبہ الگ ہے, ماں دا الگ ہے. وہ ٹھیک ہے, باپ ماں دے رتبے کو نہیں پہنچنا. ٹھیک ہے جی. سیابی آیا اللہ رسول صاحب تو زیادہ خدمت فرمایا ماں دی ماں دی ماں دی. چوتھی دفعہ باپ دی کیا سما ابو کا. لیکن میرے بھائی ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے, تو اس جنت دا دروازہ الوالد اوسط ابواب الجنہ. اس جنت دا درمیانہ دروازہ تیرا بوٹا پیو ہے, باپ دی خدمت کرے گا تے جنت چ بڑھے گا. کہ جنت دا طواف کر رہے ہیں بول دے. اس واسطے میرے بھائیوں اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کریں. آگے آئیے. اصحاب الاعراف کا ذکر آیا قرآن چ 9 بار. یہ اعراف کون نے پتا جی؟ جنت تے جہنم دے درمیان ایک ٹیلا ہے, اونچی ساری جگہ ہے. یہ اتنے کھلوتے ہون گے, جنت سامنے نے نیک کا کھا نہیں سکن گے, جہنم سامنے میں ادھر جا نہیں سکتے. یہ کون لوگ نے پتا جی؟ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں خرجوا الی الجہاد بغیر رضائے آبائہم و امہاتہم. انہوں نے ماں باپ کی اجازت تو بغیر جہاد کیتا ہوئے گا. ماں باپ کی نافرمانی انہوں نے جنت نہیں جان دے گی, تے جڑی رب دے راہ شہادت لئی ہے جہنم نہیں جان دے گی. حتی یقضی اللہ امرا. انہاں دا معاملہ اللہ دے سو. نبی دا صحابی ہے کہنے لگا اللہ رسول میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. فرمایا ماں زندہ ہے؟ اللہ رسول ہاں. فرمایا بوڑھی ماں کی خدمت کر, جہاد دا ثواب اتنے لگ جائے. ایک آیا ہجرت کر کے چلیا جاتا, میری امی ابو بڑے رون دے رہے ہیں. فرمایا واپس جا, جی انہاں دعا نو روایا ہی نہ ہوئے حساب نہیں. اللہ تینوں ہجرت دا ثواب اتنے ہی عطا کر. سبحان. تے جیڑا بندہ والدین دا خدمت گزار ہے اللہ دی عمر بھی لمبی کر دے. جیڑا والدین دا خدمت گزار ہے اللہ دے واسطے رزق دے دروازے کھول دے دے. نمبر 3 جڑا والدین دا خدمت گزار ہے وہ مستجاب الدعوات ہے, اللہ دی دعا بھی رد نہیں کر دے. کتنے فائدے جی؟ جڑا ماں باپ دا خدمت گزار ہے رب کبریا دی قسم تے پریشانیاں نے, تے ازمائشاں نے, امتحان نے. اپنے بڈھے ماں باپ دے پیر گھٹ ماں دے پیر دھو کے پی. ماں باپ دی عزت احترام قدر کر, انہاں دی خدمت کر. انہاں دی خدمت دی وجہ تو اللہ تیریاں پریشانیاں, ازمائشاں, ابتلاواں, امتحاناں نو اللہ ازمائشاں نو اللہ انشاءاللہ تعالی آسانیاں چ بدل دے. ماں باپ کی خدمت ایسے وہ کہنے دلیل وہ بارہ واقعہ نہیں, وہ پتھر اگے ڈگا سی تیجے میں گیا سی. اللہ سبحانہ بکریاں چار کے آیا, میرے بچے بھوکے, ماں باپ میرے جڑے سن, میں دودھ چو کے پیالے گرا کرا رہے امی ابو سو گئے. ساری رات اللہ کھڑا رہا, بچیاں نو نہ پیا میں جب تک میرے ماں باپ نہیں پی. اللہ جی میری نیکی تیرے قبول ہے, پتھر پرا کر دے, سارے پرا ہو گیا. مستجاب الدعوات. جگہ دے پیر فرماندے نے عمر مکے رہے گا نا اوتھے کرم دا ایک اویس ہے. صحیح مسلم دی بات ہے, کرم دا اویس ہے کہ وہ دعا ضرور اللہ دی دعا رد نہیں کرتے. کیوں؟ وہ اپنی بڈھی ماں دا خدمت گزار ہے. آقا چلے گئے, ابو بکر بھی چلے گئے, حضرت عمر دی خلافت کا دور ہے, مکے گئے. کرم تو قافلہ ہے, اویس کو لبیا. فرمایا اویس میرے واسطے دعا کر. فرمایا عمر کیویں دی گل کردا, ساری زندگی نبی دے گوڈے نال گوڈا لا گیا, تو بیندا رہیا دعا میرے کو کرا دے. فرمایا میں آپ دی کرانا, مینوں پیغمبر دی زبان نبوت نے آکھیا سی. فرمایا سی تے انہاں فرمایا سی اویس دی دعا دا رد نہیں کردا, جہان غلط ہو سکتا ہے, اویس میرے نبی دی زبان تے غلط نہیں نہ ہو سکتا.
دعا کرنا میرے نبی نے فرمایا سی کہ ہن کی کیا دعا کیڑی کرنی ہے؟ فرمایا دعا کر اللہ عمر دے گناہ معاف کر دے. یہ سامنے نے اللہ دے رسول میں تھوڑا چہرہ دیکھ کے میں صحابی رسول بننا چاہنا وا ہن اخیر ہو گئی ہے ہن نہیں رہا جاتا. ہن صحابیت دا منصب کیتا ہے آقا فرماندے نے عمر نو دی عبادت ایک پڑھے جو ہے میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پڑھے دے اندر عمر نو دی عبادت میرے صحابی دے ایک نظارے دا مقابلہ نہیں کر سکتی. ایڈا بڑا منصب ہے صحابیت دا. لا تمس النار مسلمان رہانی او رہا مر رہانی. لوگوں اس بندے نو جہنم دی اگ نہیں چھوئے گی جنہیں نو ایمان دی حالت ویکھیا ہے. جنہیں میرے ویکھن والے نو ویکھیا انہوں جہنم دی اگ نہیں چھوئے گی. توبہ لمن رہانی توبہ او رہا مر رہانی. لوگوں اس بندے نو خوشخبری دے دیو جنہیں ایمان دی حالت مینوں ویکھیا ہے. اونوں بھی خوشخبری دے دیو جنہیں میرے ابو بکر نو ویکھیا ہے. کادی جنت دی جنہیں مینوں ویکھ کے منیا انہوں جنت دی ایک دفعہ خوشخبری جنہیں مینوں بغیر ویکھن تو منیا انہوں جنت دی 7 دفعہ خوشخبری. اور تھانوں 7 دفعہ جنت دی خوشخبری کیوں ہم بغیر ویکھن تو آقا نوں منیا وہ بولتے نہیں یار. صحابیت دا منصب کیتا ہے لیکن آقا فرماتے نے ویس ماں زندہ ہی جی اللہ کے رسول ماں تے زندہ ہے. فرمایا بوڑھی ماں دی خدمت کر تیری میری ملاقات جنت دے دروازے تے ہی ہو جائے گی. ماں پیو تائی جڑکی نائی تے اف نہ کری مولے. ماں پیو جس دم حکم سناول تے بیٹا جلد قبولے. ماں پیو تائی جڑکی نائی تے دبکا مول نہ ماری. کر کے خدمت تابع داری تے دل انہاں دا تھاری. اب دیکھو نا جویں باپ نو بلانا ہے نا اوویں اولاد نے بلانا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ مشہور ہے. پوری زندگی مشرک پیو نو آکھیا جی یا ابتی ابا جی ابا جی یا ابتی. جو نہ کہنا لال جو من کا واہ جوڑ دی پتھر مار مار کے رکھتا ہے تیرے لیے وہ کہتے ہیں قال السلام علیکم ساستغفر لك. اور گل توجہ ہے نا سارے پوری زندگی مشرک پہ انہیں کیا نا بوتاں دا ٹوکرا چوک تے چل بیچ گیا تے ٹوکرا چوک لیا ایک بوت دی لت نو رسی پا لئی وہ پیچھے حضرت کسیٹا جا رہے ہیں ٹوکرا صرف تے گلی گلی ہو کا دیوے ابراہیم رضانا. لے لو ٹھاکر جس جہنم جانا. ٹوکرا ویلا کر کے دیکھ رہے ہیں پاوے کو نالے ہی سوچ رہے پاوے سجے کبے سوچ رہے. پھر اللہ نے کی کیا ان 90 سال کی عمر آندے نے رب حبلی من الصالحین. اللہ انہوں پتر دے دے نیک. فرمایا خلیل تو مشرک پیو نو ساری زندگی آبادی آکھیا بھائی ہن اگوں تینوں پتر ایویں دا دیاں گا جدا نا اسماعیل ہوئے گا او تو دی ٹرک بھی لنگ جے سی نہیں کرے گا. رب حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. پتر دیاں گا جڑا حلیم ہوئے گا. ان ابراہیم لأواہ حلیم. تو بھی حلیم ہے جڑا پتر دیاں گا بھی حلیم ہوئے گا. مراد کی ہے تو چھری پھر چلیم ہے وہ چھری پران چلیم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. خواب آ رہی ہے میں تینوں اللہ کے راہ ذبح کر کرنا کوئی نہیں کیا میں کل سوچ کے دساں
نہیں ادھر کیا ہے ذبح کر یا ابا تفعل ما تؤمر ابا جی پیچھے پیو نو بھی کیا سی ابا دیکھو پتر کی کہہ رہے ہیں 9 سال دی ابا جی جویں اللہ نے کیا کر گزرو ایتھے نہ ہی کوئی نہیں حاجرہ نو کنگھی وادے سرما پا دیتا ہے رسا چری لیا میں نہ ہاتھ چل پے شیطان آن کے اندر حاجرہ پتہ ہی ابراہیم کتے کیا کتے گیا ہے تیرے پتر نو چری پھیرن واسطے لے گیا ہے بڈھے والے پتر ملیا سو لاٹھی ملی سو آپ ہی توڑن ٹر گیا ہے تے ماں حاجرہ میرے گل اکل دی کر کدی پیو والے پتراں نو چھریاں پھیریاں نے آندا جو اللہ نے مینوں کیا ہے واہ ماں حاجرہ میں تیری استقامت تو ہی جگوا پتہ نہیں ہوندیاں نے اللہ نے کیا ایک بیٹے دی جگہ جے کر ہوون لاکھ ہزاراں میں او بھی حکم الہی کارل ایک ایک کر کے واراں اے تے پتر ہی اسماعیل ایک کے ہزاراں اسماعیل بھی ہو میں اللہ دے نام کو قربان کر پھر اسماعیل کو گیا یہ تھے وہاں پیش نہ گئی کہ جمرہ اولا پہ آیا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نبی ابراہیم نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیا ہے کہ 7 کیکر مارے وسطا پہ آیا پھر 7 مارے اوپرا پہ آیا پھر 7 مارے عرشاں تو آواز ہوگی ہے میرے خلیل تو تے شیطان تو پرا کرن واسطے کی کیکریاں ماریاں میں مینوں تیریاں کی کیکریاں انیاں پسند آئیاں نے میں قیامت تک نہ کی کیکریاں حج دا حصہ ہی بنا چھڑے ایک گھر دیاں دعواں دے نال حج آ حجی ایک گھر دیاں دا باپ بیٹا سامنے کھڑے ابا جی چھری تیز کر دو پر پتھر تے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا جدوں قربانی کا جانور ذبح کرنا چھری بولو تے صحیح ابا جی لکا باوا چنگی طرح بن لیا جے تسی بڈھے ہو کتے چھری پھیر دیا میں ہلاں تے خون دے قطرے تواڈے قیامت تے پے گئے قیامت دے دن میں کتے بے ادبا وچوں نہ اٹھایا جاواں تے آقا فرماندے نے جانور جڑا ذبح کرنا جے اودیاں لتاں باواں چنگی طرح جوڑ لو بن لو پہلی وصیت اسماعیل فرمائی چھری نو تیز کر لو خلیل الہی تسی کمزور متا وڈے نہ کائی ہوئے تکلیف میرے تائیں تجھی وصیت بنو لتا باہاں بھی میریاں سبا دے ویلے طرفاں 4 چفیریاں خون نہ پہ جائے اتے چادراں تیریاں ہوا بے ادبا وچوں نہیں تیجی وصیت تھوڑی عمر وڈیری ہے تھوڑے ہتھی ہن موت آمنی میری ہے صبر کمایو رکھیو وڈی دلیری ہے صبر بغیر چارہ نہیں چوتھی وصیت حضرت بھول نہ جاونا میرا سلام میری ماں نو پہنچاونا آن کے چھتی ٹر چلیا پرونا خدمت دا موقع ملیا نہیں پنجویں وصیت حضرت کرم کماویو لہو بنا کرتا میری ماں نو پہنچاویو صبر کماوے اے نصیحت فرماویو صبر بغیر چارہ نہیں چھویں وصیت میرے ہاڑی میرے نال سن کھیل دے پھر دے سا کٹھے جیوے پھول میل میل دے آن کے گھر ساڈے پہل دے تکلیف ہوئے گی اماں تائیں 7ویں وصیت جے پوچھن بچہ کتے گوایا ہی آکھیو میں او دے کول چھڑ آیا ہی جو تیتھوں تے میتھوں چنگا رکھے گا سایا ہی ضائع کرے گا ہرگز نہیں حضرت اسماعیل نو لٹایا کپڑا بنے منہ دے منہ لٹایا چھری پھیر دینے چھری چلتی نہیں چھری کیوں نہیں چلتی خلیل تیری مننا تے رب جلیل دی مننا میرا کام کٹنا ہے لیکن جلیل نے منع کر دیتا ہے تیری مرید کیا والے جدو فطرت دے مقابلے قدرت آؤں ہے فطرت ناکام ہو جایا کرتی چھری دی فطرت کٹنا ہے مقابلے قدرت آئی
کھاؤ لو بھی نہیں کٹیا پانی کی فطرت ڈوبنا ہے لیکن مقابلے قدرت آئی یونس نبی نو ڈوبیا آگ کی فطرت جلانا ہے مقابلے قدرت آئی نبی ابراہیم کا لو بھی سڑن دیتا نہیں یہ کٹ دی فرمایا دلیل تیری مننا جلیل دی من ادھروں چوری چلتی ہے آواز آتی ہے فلما اسلما وتلہ للجبین او آکھیا سی نا اذ قال لہ ربہ قال اسلمت فرما بردار اللہ فرمایا نہیں اجے نمرود نو بات کرنا چاہیے اللہ کا دی اور فرما بردار ہوا فرمایا نہیں اچھا اپنے پیو نو ہی کرنا کر دیتی ہن فرما بردار فرمایا نہیں قوم نو کر اللہ نے وہ بھی بات کر دیتی ہن فرما بردار فرمایا نہیں چیزاں چھال مار کے اللہ مار دیتی ہے ہن فرما بردار فرمایا نہیں اپنا ملک چھڈ کے دوسرے ملک ٹر جا اللہ انہیں چھڈ دیتا ہے اگلی گل ہن فرما بردار فرمایا نہیں جوان بیوی تے بچے نو چھڈیا جا کے اوتے جنگل چ جتے نہ دکان نہ مکان نال دوسری شرط ہے جدوں چھڈ کے واپس مڑ لئی نا تے پیچھے مڑ کے نہ ویکھ یہ بھی میری شرط تے نبی ابراہیم جدوں چھڈ کے ٹرے نا تے ایویں صفا دی پہاڑی تے چڑھے تے مہاجرہ پیچھے دوڑی کدے حوالے کر کے ٹریا اے پیاریا وہ منظر کیسا ہو نکا جا بچہ جنگل بھی آبان نہ دکان نہ مکان کدے حوالے کر کے ٹریا پیاریا درندیاں دے جنگل وچ سانو تو اتاریا نبی نے پیچھا مڑ کے دھیان نہیں ماریا توڑیا اونٹ باؤں وائی بچہ جب اونٹ حضرت پیچھا نہ ویکھ دے کھلو گئی ہے مائی ویکھ لکھنے میں لکھ دے تسی رب دے حکموں سانو چھیک دے یا دتی صدا ساڈے تائیں صفا پہاڑی تے چڑھ دے میں نبی ابراہیم نے ہاتھ چک لے اللہ بے وادin غیر عزیز زرعن اللہ جنگل بیابان ہے دکان مکان نہیں اللہ جمادات ہی جمادات میں اللہ میری جوان بیوی ہے تے چھوٹا جہا بچہ ہے اتنا حفاظتہ کرنیاں نے تو صحیح کرنیاں نے اللہ اس جنگل چ منگل لا دے میرے خلیل دیاں دعاواں کیتیاں کام آ گئیاں اج ویکھ لے ہر بندہ میں کہ کیڑا گلا ہوئے میں بیت اللہ ویکھ کے آواں اور میرے بھائی یہ ہن بچے نو چھڈ کے واپس آیا اللہ ہن فرما بردار فرمایا نہیں تے جدوں بچے دے گلے تے چھری رکھی ہے تے اودوں ابراہیم نے پوچھیا ہی نہیں اللہ نے فرما بردار ہویا کہ نہیں رب نے ان کو ڈائریکٹ ہی کہہ دیتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم فرمایا میرے قریب پیپر تے بڑا مشکل سی 100 بڑا 100 نمبر کے لے کے پاس ہو گئے ہیں تو میرے نام وفا کرنے والی یقین کر چھڑی ہے میں اپنی وفا کا تینوں کی اجر دیتا ہے ماتا رکھنا علیہ پھر آخر قیامت تک جنیاں قربانیاں ہونگیاں تینوں برابر دا ثواب ملتا ہی رہے گا یہ چھوٹا اجر ہے تے میں اپنے اسماعیل نے تیری فرما برداری کرنے والی عقید کر دیتی ہے پیو نا پتر نو وفا دا صلہ کی دیتا ہے بنی اسرائیل جو نبوت چوک کے میں تیرے پتر اسماعیل دے خاندان چلے آگے اگو میں نبوت دا دروازہ ہی بند کر دیتا ہے اور قیامت آ سکتی ہے تیرے اسماعیل دے خاندان جو نبوت نہیں جا سکتی میرے بھائیو جیڑا بندہ
ماں باپ کا ادب کرتا ہے اللہ انہوں دنیا چیز چمکاندہ ہے تو اگے بھی چمکا ہے شکاری یاد شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری چلے گئے دنیا آج بھی یاد کر کیا پاکستان ہندوستان بنیا نا شیخ القرآن اپنے باپ کو کندھے دے چوکے لے آئے پاکستان تے جڑا ڈیرا ہے نا انہاں دا بولیاں اوتھوں کندھے دے باپ کو چکنا شیخو پورے مقدس مسجد ہے اوتھے جمعہ پڑھانا اوتھوں پھر باپ کو کندھے تے چکنا تے ڈیرے تے لے کے آنا تے باپ کیا کہ محمد حسین کو منو کندھے تے چکیا لوکی تے جالا 80 سال دی عمر بھی بابے دی ڈائری کھول ہوندی سوال نہیں ہے اگر جڑا بندہ چاہتا ہے نا میرے تے سوال نہ آئے وہ بڈھے ماں باپ کی خدمت کرے والدین کا ادب کرے احترام کرے انشاءاللہ کرو گے نا انشاءاللہ درس دا سبق یہ درس دا بنا کی یہ سبق ایک تے اللہ دی ذات میں شرک نہیں کرنا دوجا والدین دی نافرمانی نہیں کرنی جڑا بندہ والدین کا نافرمان ہے جویں مشرک کو جنت نہیں نہ لبنی ایویں والدین کے نافرمان کو بھی جنت نہیں لبنی یہ گل لکھ لو اپنے دل کی طرف کہ والدین کا نافرمان لکھاں روپیے بھی کمائے اللہ برکت نہیں پاتے والدین کا نافرمان وہ دی سونے نو بھی اللہ مٹی بنا دے جیسا والدین کا فرما بردار ہے نا وہ دی مٹی بھی سونا بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے وآخر دعوانا